بہت منحوس دن جو اس بر صغیر میں آیا، اور اسپین کا سقوط اور 1803 میں دلی کا مغلوں کا لکھ دینا یہ انگریزوں کی چیز ہے، اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ان سب سے بھی بدتر اور منحوس دن وہ تھا جس دن انگریزوں نے یہاں کے نظام تعلیم کو بدل دیا۔ ہم نہیں سمجھتے اب تک اس سے بدتر دن کوئی آیا۔ انہوں نے کہا آپ عربی پڑھیے، فارسی پڑھیے، اردو پڑھیے، علی گڑھ یونیورسٹی میں جو مرضی پڑھیے، لیکن اگر آپ نے انگلش نہیں پڑھی تو آپ کو کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملے گی۔ اور بنارس کے ہندوؤں سے کہا کہ تم سنسکرت پڑھو، ہندی پڑھو اور وید اور جو کتابیں تمہاری ہے ضرور پڑھو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر کوئی انگریزی پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اسے ہندوستان میں حکومت کے عہدے میں ملازمت نہیں ملے گی۔ یک وقت دو کام کیے، رزق کے اور معاش کے جتنے ذرائع تھے وہ سب عربی اور فارسی سے کاٹ کے انگلش کے ساتھ منسلک کر دیے، اور مغلوں کے ہاں ہر سال بادشاہ سلامت خود تقسیم کیا کرتے تھے 6000 تولے سونا۔ 6000 تولے سونا آج کے کتنے کروڑ بنتے ہوں گے یہ آپ ہی جانتے ہوں گے، لیکن مغلز جو تھے وہ اتنا سونا ہر سال تقسیم کرتے تھے۔ اس سال سب سے زیادہ ملک میں بیسٹ آتھر کون تھا، کس نے سب سے اچھی کتاب لکھی، صوفی کون سا ٹاپ کا تھا، گویا کون سا ٹاپ کا تھا، کس نے موسیقی میں کام انجام دیا، کس شخص نے کسی بھی فن میں جو عروج کا آدمی تھا بادشاہ سلامت اسے سال کے آخر میں انعام دیا۔ اور جتنا یہ پیسہ تعلیم کی ترویج اور ترقی کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ سارا پیسہ انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آئندہ سے جو انگلش پڑھا ہوا ہے ان کو انعامات ملیں گے، اور جو اردو، عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت پڑھے ہوئے ہیں ان کا اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، اور 56 کا جو قحط پڑا ہے اس طاقت کی جنگ آزادی ایسے ہی نہیں ہو گئی۔ 56 کا جو قحط تھا اس میں والدین نے ماؤں نے اپنے بچے فروخت کر دیے، اور لوگوں نے 10-10، 20-20، 30-30 جتنا جس کا زور اور بس چلا اتنے بچے خرید لے، اتنی بچیاں خرید لی، اور اپنے گھروں میں انہیں نوکر کے طور پہ رکھ لیا۔ وہ بچیاں بڑی ہوئی، وہ بچے بڑے ہوئے، اور اس خاندان کے وفادار ہو گئے، بھول گئے کہ کس کی بیٹی ہے، کس کا بیٹا ہے، ہندو کیا مسلمان کیا۔ سن 56 کے قحط میں لوگوں نے اپنی اولاد فروخت کر دی۔ یہ انگریزوں کی اس معاشی ناکامی کا نتیجہ تھا جو سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ کے بعد آئی۔ جب یہ اعلان ہو گیا اور سرکار نے کہہ دیا کہ اگر کھانا ہے، معاش ہے، زندہ رہنا ہے تو ہمارے نصاب تعلیم کو پڑھنا ہے، اس وقت اللہ کچھ بندے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا دین برباد ہو جائے گا، یہ ساری نسلیں تمہارے آنے والی یہ کالج اور اسکول میں پڑھے گی اور خدا کے دین کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اٹھو اور اللہ کے دین کو بچاؤ۔ اور ان لوگوں میں جنہیں یہ فکر تھی، علامہ اقبال تھے اور آپ کے الہ آباد کے اکبر الہ آبادی، اور علماء تو تھے ہی تھے۔ 4 جلدوں میں علامہ اقبال کے خطوط چھپے، کبھی آپ انہیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو۔ علامہ اقبال نے اپنے خط میں لکھا ہے، اپنی ہمشیرہ کے نام خط لکھا ہے اور کسی اور کے نام بھی لکھا ہے کہ مجھے اب اس عمر میں پہنچ کے افسوس ہوتا ہے، میرے والد مجھے مولوی بنانا چاہتے تھے اور میں جرمنی میں جا کے پڑھنا چاہتا تھا،
اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے والد کی بات مان لیتا اور کاش میں ان کتابوں کو پڑھتا جو مولوی صاحبان پڑھتے ہیں، اور علم اور عرفان کی حدود سے میں کہیں زیادہ ان سے شناور ہوتا۔ میں کیوں کیا چلنی اور میں نے کیوں فلسفہ پڑھا، کاش وہ کچھ پڑھتا جو مولوی پڑھتا۔ یہ علامہ اقبال کا خط ہے، خود لکھا۔ اس لیے جب راہیں دو ہو گئی کہ اگر آپ انگلش اور اس کا نصاب پڑھیں گے آپ کو تعلیم ملے گی۔ یہ اسی طرح کا سانحہ تھا جس سانحے نے علامہ اقبال کو یہ کہنے پہ مجبور کیا، 80 سال ہو گئے، ان کے انتقال 1938 میں ہوا تھا، تقریباً 80 سال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے انہوں نے اسی لیے آخری بات جو کہی، ان کے جو نوکر تھے علی بخش وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے آخری مرتبہ ایک طرف دیکھنے لگے اور جو آخری رباعی علامہ اقبال نے کی، انہوں نے کہا نسیم از حجاز آئے کے نام۔ اب حرمین شریفین سے کوئی ہوا اچھی خوشبو والی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، دیگر دانائے راز آیت کے نایت، اور میرے بعد کوئی دانا، کوئی عقل مند، کوئی جاننے والا میرے بعد بھی کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ انہوں نے کہا اس وقت جب مسلمانوں میں پردہ تھا، جب مسلمانوں میں کوئی دین کی حمیت باقی تھی، علامہ نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے۔ انہوں نے کہا ارے ظلم کرتے ہو، لڑکیوں کو انگریزی پڑھا رہے ہو، تم دین سے بھی جاؤ گے اور دنیا سے بھی جاؤ گے۔ علامہ اگر اس زمانے میں کہتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے کہ لوگ یہ کس زمانے کا مولوی آ گیا، لڑکیاں انگلش نہ پڑھیں گی تو کیا کرے گی؟ یہ تو شکر ہے اپنے زمانے میں علامہ کیا گیا، اگر اس وقت کسی مولوی نے یہ کہا ہوتا تو وہ لوگوں میں ویسے ہی مطمئن ٹھہرتا کہ یہ ترقی کے مخالف ہیں، کر لو ترقی۔ ہمیں کوئی بات نہیں ہے یہ کہنے کہ عورت گھر سے نکلی اور کمائی جب شروع کی، اگر وہ گھر سے نکلی تو اولاد برباد ہو گئی، اور کمائی شروع کی تو ساری زندگی کو تج دیتی۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ بما انفقتم، اور تم اپنا مال خرچ کرتے ہو اپنی بیوی کو، جب وہ مال خود کمائے گی۔ علامہ کیوں روئے؟ انہوں نے کہا گھروں سے عورتیں نکل جائیں گی تو ماں کا کردار کون ادا کرے گا؟ یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بالکل اسی سانحے کو اگر آپ دیکھیں تو اس سانحے نے معاشرے میں یہ اعتبار، یہ زوال پیدا کیا کہ خدا کے اس دین کو پڑھنا پڑھانا صرف اس شخص کے لیے ممکن رہ گیا جو اچھی طرح یہ سوچ لے کہ میرا مستقبل برباد ہو سکتا ہے، مجھے کوئی نوکری نہیں ملنی، قرآن میں نے پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، فقہ پڑھنی ہے، اور اللہ ہی حافظ ہے، اللہ چاہے گا تو مجھ کھلا دے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر مجھے فاقے بھی کرنے پڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی دی اور پچھلے 200 سال سے خدا کی اس دین کو سنبھال رکھا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ رہے، جیسے کہ اب نہ ہونے کے برابر ہوتے جا رہے ہیں، تو مسجدوں میں آذان کون دے اور نماز کون پڑھائے، خدا کا کلام کون پڑھائے؟ جا کہاں رہے اور کر کیا رہے؟ میڈیکل کو آدمی چاہیے، ملک کی حفاظت کے لیے فوج کو آفیسر چاہیے، کمپیوٹرز کو چلانے کے لیے انجینئرز چاہیے، دنیا کے ہر شعبے میں آدمی کو چاہیے، آدمی چاہیے، اور صرف خدا کا دین ایسا ہو رہا ہے کہ اسے کوئی آدمی نہیں چاہیے۔ یہ دین یتیموں کی طرح نسل در نسل منتقل ہوا ہے، ہم نے کوئی اس کی سرپرستی نہیں کی، اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ خدا کے اس دین کا کیا بنے گا۔ ہم اپنی اولادوں کو رزق کے ان منابع سے جوڑتے ہیں جہاں سے پیسے کی آمد یقینی ہے،
ہے، لیکن پتہ ہے کہ بچہ مولوی بن گیا، یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو اور باپ نذرانہ طور پہ مجبور ہو، لیکن ہم نے مجموعی اعتبار سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ خدا کا دین پڑھنے اور پڑھانے کے لیے صرف وہی آئے جس نے فاقے کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہو اور ذلت کے ساتھ جینا۔ ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کر سکتا۔